السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ محترم حضرات، ہم جس عنوان پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی اصلاح کیوں نہیں ہو پا رہی ہے۔ یہ جو ہم معاشرے کی اصلاح کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب کچھ داخل ہے، سماجی زندگی ہے، گھریلو زندگی ہے، خارجی زندگی ہے، معاشی زندگی ہے، مذہبی زندگی ہے۔ تو سب پہ تو ہم 30-35 منٹ میں بات نہیں کر سکتے ہیں۔ صرف اس کے ہم چند جو روزمرہ زندگی کے ہم کو ضرورت ہے اس میں اصلاح کیوں نہیں ہو پا رہی ہے، انشاءاللہ ہم اس پر جو ہے وہ آپ سے گفتگو کریں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصراً سب سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے کی بگاڑ کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمان اس بھارت میں اتنے دنوں سے رہتا ہے اور اس کی اپنی ایک پہچان ہے 900، 1000، 1200 سال کی۔ اس 1200 سال میں بھی مسلمان جو ہے وہ اسلامی تہذیب میں، گرچہ وہ مسلمان ہے لیکن اس کی تہذیب، اس کا اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ اسلام نہیں ہو پایا۔ تو اس کی بنیادی وجوہات پہلے معلوم ہو جائے اور پھر اس کی وجہ بیان کریں گے۔ تو چند باتیں میں نے لکھا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بھارت میں مسلمان لوگ ہوئے، لیکن میرا اپنا اندازہ ہے تاریخی لحاظ سے اگر غور کیا جائے تو شروع سے لے کر اب تک شاید کبھی بھی اسلامی تہذیب کا رنگ غالب نہیں ہوا۔ یعنی اسلام آیا بھارت میں لیکن اسلامی تہذیب جو ہے بھارت میں نہیں آ پائی، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ اسلامی تہذیب سے ہمیشہ جو ہے وہ ایک حد تک ٹیلی نہیں کرتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دوسرے ملکوں میں اسلام گیا اور وہاں پر سارے لوگ مسلمان ہو گئے تو وہاں پر اسلامی تہذیب بھی ہو گئی۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوا کہ اسلام آیا اور یہاں پر پہلے سے ایک تہذیب، ایک سبھیتا اور ایک کلچر موجود تھا۔ تو وہ سبھیتا اور اس کلچر نے نتیجہ یہ ڈالا کہ ہمارے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوتے رہے۔ جیسے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آج بھی ہم بت پوجا سے اگر الگ ہو سکے ہیں تو قبر کی پوجا سے ہم الگ نہیں ہو پائے۔ اگر ہم وہاں بھجن چھوڑ چکے ہیں تو ہم قبروں پہ کی قوالی سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکے۔ اگر جلسے جلوس جو کہ اسلام میں کہیں اس کا آتا پتہ نہیں ہے، ہم بھی اپنے تہذیب میں جلسے جلوس سے اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ یہ علاقائی جو کلچر ہوتا ہے یہ اپنے اثرات زندگی پر مرتب کرتا ہے۔ تیسری وجہ اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ کلچر بنانے والی چیز، تہذیب بنانے والی جو چیز ہے، جہاں سے کلچر پنپتا ہے، جہاں سے تہذیبیں اٹھتی ہیں مسلمانوں کے لیے، وہ ہے قرآن کریم۔ شروع سے لے کر اب تک ایک زمانے تک تو بھارت کی اہم زبانوں میں قرآن کریم کے تراجم تک نہیں موجود تھے۔ گرچہ ہم یہ کہتے ہیں، چلاتے بھی ہیں، تقریروں میں بھی کہتے ہیں کہ 950 سال ہم نے حکومت کی ہے اور 1200 سال بھارت کی اتہاس میں ہم مسلمانوں کا یہاں پر آنا جانا رہا ہے۔ یہ 1200 سال میں بھی قرآن کریم ہمارے زندگی کا حصہ نہیں بن سکا۔ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں سب سے پوچھتا ہوں کون اس میں سے 5% لوگ بھی ایسے نہیں ہیں کہ جنہوں نے قرآن کریم کو کھولا ہو اور کھولنے کے بعد سورہ فاتحہ سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک صرف ایک مرتبہ ترجمے سے پڑھا ہو کہ ہمارے رب نے ہم سے کہا کیا ہے۔ تو تہذیبیں جہاں سے ڈیولپ ہوتی ہیں، تہذیب جہاں سے اگتی ہے، پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب سے جو دوری اختیار کی گئی، یہ اس کے نتائج ہیں کہ ہماری زندگیوں میں اسلامی تہذیب نہیں آ سکی۔ چوتھی چیز علم دین کی کمی ہے۔ آج مدارس کے جال بچھے ہوئے ہیں پچھلے 50 سال سے۔ ان سب کا جو کریڈٹ ہے، ان سب کا جو ثواب ہے، اس کا ایک بڑا
جو सेहरा बांधा जाना चाहिए वो कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह हैं। कासिम नानोती आज इतने बड़े बड़े आपको ये इदारे नज़र आ रहे हैं, ये सब फ़कीरों के कायम करदा हैं। कोई बादशाहत ने कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ नहीं बना दिया। दो चार नहीं, एक दो को छोड़ करके जितने मदारिस हैं सब के सब जो है ना वो गरीबों की कोशिशों और मेहनतों का नतीजा है। तो नतीजा ये निकला कि इल्म दीन ही जब नहीं आएगा तो इस्लामी तहजीब कहाँ पे आ सकती है। चौथी बल्कि पांचवी चीज़ जो जिसकी वजह से हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी नहीं हो सकी, इस्लामी तहजीब के दायरे में नहीं आ सकी, क्योंकि तहजीब की जो गोद है, तहजीब उगती है कुरान करीम से, लेकिन तहजीब की जो गोद है ना वो औरतें हैं। उन औरतों की गोदों में जो हम पले और बढ़े, हमारी नानी और दादी हमारे साथ 5-7 साल तक हमारे साथ जो बर्ताव करती रहीं, वो इस्लामी तहजीब का नहीं था। तो औरतों को चूंकि तालीम नहीं दी गई, आपने औरतों को एक हद तक तालीम से दूर ही रखा। कभी ये फतवा दे करके दूर रखा गया कि औरतों का लिखना नाजायज़ है, कभी ये फतवा दिया गया कि औरतों का पढ़ना नाजायज़ है, और कभी ये कि औरतों का मस्जिद में आना नाजायज़ है। तो जो स्रोत थे, जो मसादिर थे कि औरतों को तालीम दी जाती, वो सारे के सारे मसादिर जो थे वो औरतों के लिए बंद रहे। नतीजा ये निकला कि जिन गोदों में हम पले उनको बेचारियों को मालूम ही नहीं है, उन्होंने बड़ी मेहनत से हमें पाला, लेकिन हमको इस्लामी तहजीब की गोद हमको मैसर नहीं हुई, जिसकी वजह से नतीजा ये निकला कि औरतों की कम इल्मी की वजह से हमारे ऊपर इस्लामी तहजीब अपना छाप नहीं छोड़ पाई। आपको हैरत होगी कि जैसे तबलीगी जमात में औरतों के लिए जमात निकालते हैं, उसके खिलाफ भी लोग फतवा देते रहे, आज भी देते हैं। हालांकि मैं तो ये कहता हूँ कि जब औरत सारे काम कर रही है और इतने कंडीशन के साथ वो जमात में जा रही है, तो इसमें नाजायज़ का फतवा नहीं देना चाहिए। बहरहाल जिन लोगों ने दिया वो हमसे बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन जिन लोगों ने इख्तलाफ किया वो भी बहुत बड़े लोग हैं, ऐसा नहीं है। तो ये एक तरीका निकाला गया कि औरतें भी जमात में जाएं और उनको कुछ दिन इल्म दीन सीखें। लेकिन वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई, मिसाल के तौर पर जमात के लोग तालीम का काम करते हैं, नाम ही उसका तालीम है, टेक्निकल लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है तालीम। तालीम में जो है वो फ़ज़ाइल अमाल पढ़ी जाती है और मुंतखब अहादीस पढ़ी जाती है। मौलाना ज़करिया अलैहि रहमा ने तो कोशिश किया है कि फ़ज़ाइल अमाल में जहाँ पर जो बात मुश्किल थी उसको फ़ायदे के उन्वान से दे करके उन्होंने तशरीह करने की कोशिश की है। लेकिन तालीम के नाम पर एक तालीम दी जाए और फिर ये कहा जाए कि इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, अजीबोगरीब जुमला है। मुंतखब हदीस पढ़ी जाती है, उस हदीस में बहुत अच्छी हदीसों का कलेक्शन है, लेकिन 70% हदीसें मोहताज हैं इस बात की कि आवाम को बताया जाए। मैं दरसे हदीस कर रहा हूँ पिछले, आज हमने 116 दर्स दिया है, 6 हिस्सों में किताब वो तकसीम है, बटी हुई है। हम पहले हिस्से पे चल रहे हैं और 116 दर्स देने के बावजूद भी हम उसको अभी ख़त्म नहीं कर पाए हैं। आप पढ़ते रहते हैं, जंतर मंतर के तरीके से पढ़ते हैं। भाई जब उसका नाम तालीम है तो तालीम का मतलब ये कि इल्म सीखा जाए, एक किताब भी पढ़ी जा रही है। अगर एक तरीका भी निकाला गया किताब इल्म दीन हासिल करने का, ये भी एक तरीका है कि औरतें जमात में जाएं, इल्म दीन सीखें, तो जो किताब पढ़ा रहे हैं उस पर आपको अगर कोई पूछना भी चाहता है तो जवाब दिया जाता है कि जो इसमें लिखा है ये सुन लो। भाई कोई सिर्फ सुनने से सवाब का मामला तो नहीं है ना, उसके अंदर जो लिखा है उसको समझने की कोशिश की जाए। तो तालीम के नाम पर जो है वो तालीम दी ही नहीं जा रही है। तो ये भी एक बड़ी वजह हुई कि औरतों में तो और मर्दों में, दोनों में कई घंटा जब हम जमात में जाते हैं तो करते क्या हैं, कुछ नहीं करते भाई, या तो इबादत करते हैं या तालीम करते हैं। ऐसी जगह पर जब हम 4-4 महीने के लिए, 40-40 दिन के लिए जाएं, पूरा वक्त हमने वक्त कर रखा है और उसके बावजूद हम इस्लामी तहजीब न सीख सकें, तो ये एक बहुत बड़ा सान्या है, ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। और आखिरी बात यह है कि मिजाज में उमूमन ऐसा होता है, अल्लाह के रसूल के ज़माने में भी रहा, आज भी है, कि जो तहजीब वाला अपने आप को पहले से तहजीब मुहज़्ज़ब जानता है,
جیسے یونان کی تہذیب ہے، بھارت کی تہذیب ہے، ایران کی تہذیب ہے، یہ 3 بڑی پرانی تہذیبیں ہیں. یہ اپنے آپ کو پہلے سے اس بات پر فخر ہے ان کو کہ ہم مہذب لوگ ہیں، لہذا انہوں نے اسلامی تہذیب کو کبھی قبول ہی نہیں کیا. یہ ہمیشہ اپنے باپ دادا کی روایتوں پر کیا رہے. لہذا یہ بنیادی 6 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اوپر ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بگڑا ہوا ہے. اب جو اصل بات کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اصلاح جو نہیں ہو پا رہی ہے، اصلاح کے اثرات مرتب نہیں ہو پا رہے ہیں. میں تو ایک چھوٹے سے ٹاپک پر بات کر رہا ہوں کہ جو روزمرہ کی زندگی ہے، مثال کے طور پر بچے کی پیدائش ہے، اتنی خرافات ہے، بچے کا کیا کہتے ہیں شادی ہے، اتنی خرافات ہیں کہ اب ہمارے نوجوان جو اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں وہ بیچارے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب اصل شادی کیا ہے. اتنی خرافات اور اتنی رسومات اسلامی تہذیب سے اتنا دور کر دیا گیا کہ اب وہ پوچھتا ہے کہ اس میں اصل کیا ہے. تو اس بارے میں ہم تھوڑا سے بات کریں گے کہ معاملہ ہمارا کہاں سے خراب ہے، اور ہر آدمی اس بات کو دیکھنے کی کوشش کرے کہ ہمارا اس اصلاح معاشرہ کے مطلب اصلاح معاشرہ نہ ہونے پائے، اس میں ہمارا کتنا شیئر ہے. ہم چاہے انجانے میں اور چاہے جانے میں یہ باتیں کر رہے ہیں. تو سب سے پہلی چیز تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اصلاح معاشرہ کی جو بعض چیزیں، غور سے سنیے گا اس کو، جو بعض چیزیں ہیں ان کا تعلق پڑھنے پڑھانے سے تھیوری سے نہیں ہے. تھیوری اپنی جگہ ہوتی ہے، پریکٹیکل اپنی جگہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں ایک انجینئر بہت محنت کر کے پاس ہوتا ہے، لیکن اس مستری اور گونڈی کے سامنے وہ فیل ہو جاتا ہے جس نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہے، کیونکہ وہ روزانہ اس کی پریکٹیکل کر رہا ہے جو اس نے کتابوں میں پڑھا ہے. اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ کبھی کبھی نئے آنے والے انجینئروں کو مستری نچا کے رکھتے ہیں. تو یہ جو اس معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے، اس کا ایک شعبہ ایسا ہے کہ جس کا تعلق پریکٹیکل سے ہے. تو ہم نے پڑھا، پریکٹیکل کیا، پریکٹیکل نہیں کیا. نتیجہ کیا نکلا کہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اصلاح معاشرہ کیسے ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہ جو پوری تقریر ہم کر رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہماری گدک کی ایک بہن نے ایک سوال بھیجا کہ مولانا صاحب آج مجھے ایک میت کو نہلانے کا موقع ملا. تو اس میں انہوں نے جو باتیں لکھی کہ یہ خرافات ہوتی رہی، تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ سوال یہ ہے کہ اتنے دن 1400 سال آنے کے بعد ہم کو یہ بھی نہیں معلوم ہو سکا ہم اپنے مردے کو نہلائیں گے کیسے، ہم اپنے مردے کو دفنائیں گے کیسے. تو مجھے یہ کلک کیا کہ یہ تقریر ہونی چاہیے. تو پہلی وجہ کیا ہے کہ یہ تھیوری کو پریکٹیکل ہونا چاہیے. مثال کے طور پر تھیوری پڑھاتا کون ہے؟ مدارس پڑھاتے ہیں. 2 لوگ اس پہ خاص ذمہ دار ہیں. مدارس کو چاہیے کہ سال میں 3-4 ورکشاپ کریں پورے اسکول کو، اس میں جماعت سے ہٹ کر کے سارے مدرسے کے لوگ اکٹھا ہوں بچے، اور اس میں استاد جو ہے وہ بتائے کہ دیکھو ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر کے 7 دن تک اسلامی کیا احکامات ہیں اس کو بتا دیا جائے. کتاب جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایسے اس کو صاف کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اس کی تہنیک ہوتی ہے، پھر اس کا جو ہے وہ عقیقہ ہوتا ہے، پھر اس کا نام رکھا. یہ ساری باتیں زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹے کے کلاس ہے، اس سے زیادہ کی کلاس نہیں ہے. لیکن ہم کو نہ مدرسے والوں نے بتایا، ہم پڑھ رہے ہیں، ہم کو یہ بھی نہیں معلوم ہے تہنیک اصل میں کیسے کی جاتی ہے. تہنیک جانتے ہیں، لیکن تہنیک کی کیسے جاتی ہے یہ ہم کو پتہ نہیں ہے. ہمارے ساتھ خود یہ بات ہوئی، ہمارے بہنوئی کا انتقال ہوا، تو میں نے کہا بھائی نہ کون نہلائے گا؟ تو انہوں نے کہا آپ مولانا صاحب فکر نہیں کریں، یہاں پہ نہلانے والی ٹیم موجود ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے. خیر میں بھی جو ہے نا، چونکہ مجھے میری زندگی کا میں نے پہلی مرتبہ سوچا تھا نہلائیں گے، تو ہم بھی ڈر رہے تھے کیونکہ ہم کو معلوم ہی نہیں تھا. ہم نے پڑھا تو سب ہے کتاب میں ایسے ایسے کیا جائے، لیکن کبھی کیا تھوڑے ہے. تو جب انہوں نے کہہ دیا کہ یہاں ٹیم موجود ہے تو ہم اندر سے بہت مطمئن ہو گئے کہ چلو یار جان بچ گئی اور ہم کو نہلانا نہیں پڑے گا. اب جب انہوں نے نہلانا شروع کیا تو 2.5 گھنٹہ نہلاتے رہے. اب جب 2.5 گھنٹے تک نہلاتے رہے تو میرے دماغ میں وہ ساری حدیثیں، وہ سارے طریقے جو ہم نے سوچے تھے کہ ہم نے کبھی چلو یہ زندگی میں یہ بندہ 5 منٹ میں نہا لیتا تھا، اور یہ مرنے کے بعد آخر کیا چیز ایسی ہو گئی ہے جو 2.5 گھنٹے نہا رہا ہے. حالانکہ پورے نہانے میں 3 ہی چیز ہے. کتنی چیز ہے؟ وضو، استنجا کرانا، میت کو وضو کرانا، اور پورے بدن کو بھگو دینا اور تقاطر ہو جائے، اسی کا نام غسل ہے.
اب اس کے لیے 2.5 घंटा क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्यों इतना टाइम लगता है, हमें नहीं मालूम है। फर्ज जो इसका है कि पूरे बदन को पर पानी चले जाना और पानी क्या हो जाना, टपक जाना, खत्म हो गई बात, उसका गुस्ल हो गया। अगर जुनबी है तो ना करो, हमें पानी दे दें हल्का सा और कुल्ली करा दें। कुल्ली कैसे कराएंगे, मुंह में डाल दें और फिर उसको जो है वो पानी निकाल ले। बहरहाल वो हम मुस्तकिल आपके सामने एक वीडियो बनाने वाले हैं, वादा कर रहे हैं मुस्तकिल, वक्त मिलते ही बनाएंगे इंशाल्लाह। तो हमारा ये कहना है कि जो चीज़ें थ्योरी है, मिसाल के तौर पर कफन कैसे दी जाए, मौलाना लोगों को ये मालूम है कि मर्दों के लिए 3 कपड़े हैं और औरतों के लिए 5 कपड़े हैं। अच्छा, वो कफन दी कैसे जाएगी, ये मालूम नहीं है हमको। क्यों? क्योंकि ये चीज़ थ्योरी से ज़्यादा क्या थी, प्रैक्टिकल थी। आज आप अपने इसकी इस्लाह कैसे की जा सकती है? एक मरतबा हम ही या हमारे जैसे 2-1 लोग 20-25 आदमी पूरे शहर में नहलाने वाले हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। उनको बुला करके एक क्लास आप दे दें कि भाई ऐसे नहलाया जाए। वो बेचारे जाहिल हैं या कम पढ़े लिखे हैं, वो जैसे उन्होंने सुना है वैसे नहला रहे हैं। उन्हें क्या पता बेचारे को कि सुन्नत तरीका नहलाने का क्या है। तो लिहाजा वो अच्छा, दूसरों वहाँ जाते भी लोग कम हैं और लोग वो इंटरफेयर भी नहीं करना चाहते, क्योंकि डरते हैं, लोग नहलाने से ही डरते हैं, हालांकि वक्त का वक्त मुतय्यन है। बहरहाल तो एक प्रोग्राम अगर कर दिया जाए एक शहर में साल में 1 घंटे का, तो पूरे साल में वो लोग अगर जो नहलाने वाले बंदे हैं उनको सही बात मालूम हो जाए, तो असल में इस्लाह नहीं हो पा रही, इस्लामी तरीका नहीं आ पा रहा है। क्योंकि जो चीज़ थ्योरी होती है और उसके साथ प्रैक्टिकल लगा होता है, जब तक प्रैक्टिकल नहीं किया जाता थ्योरी आज तक कभी कामयाब नहीं होती है। इसमें सारे इंजीनियर जो जितने भी डिपार्टमेंट, डॉक्टर 5 साल पढ़ लेता है, उसके बाद उसको क्या किया जाता है, प्रैक्टिकल में लगाया जाता है। और जब पढ़ता रहता है तो भी रोजाना क्या करता है, प्रैक्टिकल करता रहता है। ठीक है, पढ़ता सब कुछ है कि ब्रेन यहाँ होता है, फलां होता है, ऐसे होता है, लेकिन उसको सब कुछ दिखलाया जाता है। तो एक बुनियादी वजह यह है कि हमारी इस्लाह नहीं हो पा रही है। और दूसरी वजह इस्लाम की जो बुनियादी पॉलिसी है, अगर मैं ये कहूँ कि आपकी पैदाइश का मकसद ये है कि लोगों को भलाई का प्रचार करें और बुराई से रोकें, नतीजा ये हुआ है कि जब कोई मुआशरे में गलत चीज़ हो रही है, नहलाने में गलत चीज़ हो रही है, नमाज जनाजा में गलत चीज़ हो रही है, शादी में गलत चीज़ हो रही है, पैदाइश पे गलत चीज़, यानी आप बात चीज़ें ऐसी गलत हैं कि अकल नहीं काम करती है कि मुसलमान कैसे ये काम कर रहा है। अभी हम अपने गांव गए तो वहाँ पर वो जो है वो एक वो औरत हमारे बुलौआ कहते हैं कि वो कोई भी काम होता है गांव में समाजी तौर पर, तो वो आकर सबको बताती कि भाई आज ये काम होने वाला है। जैसे तकरीर है तो आकर बोल देगी पूरे गांव में सबको जाकर के आज तकरीर है। मैं बैठा हुआ था दरवाजे पर, तो उसने कहा कि भैया आज फलां आदमी के यहाँ नहान है। तो मैंने कहा ये नहा फलां औरत, तो मैंने कहा औरत नहाएगी, इसको इत्तला देने की पूरे गांव में क्या जरूरत, नहाती ही रहती भाई। तो जब मैंने पता लगाया तो पता चला कि आज उसका निफास का पीरियड खत्म हुआ है। अब आप अंदाजा करें कि कितनी शर्म की बात है कि हम अपनी बीवी, अपनी बहू, अपनी बेटी, अपनी बहन के बारे में लोगों को बताएं कि आज इसके निफास का पीरियड खत्म हुआ या नहाने जा रही, तुम लोग इसमें शिरकत करो। ऐसी चीजें ऐसी मुनकर दाखिल हो गए। अब जैसे मिसाल तौर पर आपके कर्नाटक में है, तमिलनाडु में, आंध्रा में है, लड़की जब पहली मरतबा उसको पीरियड आता है तो बाकायदा फंक्शन किया जाता है और उसको फूल पहनाना बोलते हैं और सारे लोगों को बुला करके दावत की जाती कि आज हमारी बेटी को पीरियड आया है। ये बताने वाली चीज है, एक शर्म की चीज है। उसको नहीं पता चल रहा है मुसलमानों को कि ये काम करना या नहीं करना है। ऐसे ही मैं आपसे कहा करता हूं कि रोजाना 5 वक्त आप वजू करते हैं। 90% भारत के मसाजिद के वजू खाने ऐसे हैं कि पानी ऐसी जगह गिरेगा कि आपको छींट आएगी। टोटी का पानी ऐसे गिरने के बजाय ऐसे आता है, तिरछे आता है, आकर के हमारे पैर के पास मारता है। अच्छा, कभी कभी जिंदगी में वजू करना हो तो बात समझ में आती है, 5 वक्त वजू करना है और समझ नहीं आती है। टॉयलेट अपनी जगह है, सारे के सारे इस्तेंजे खाने जो छोटे बना थे खोल के रखे हुए हैं। सबसे पूछ लें आप, एक मरतबा 1 हफ्ते के लिए आप इस्तेंजा खाने के पीछे सीसी कैमरा लगा दें, पीछे लगा दें, सामने नहीं लगा, पीछे लगा दें और पूरे हफ्ते की रिकॉर्डिंग देख लें कि क्या क्या हुआ है, यहाँ कितनी बेपर्दगी हुई है, कितने लोगों को प्रॉब्लम हुई है और कितने लोग ऐसे हैं जो अपने तौर पे समझ रहे हैं हम पाक हुए और उसके बावजूद नापाक होकर के आए हैं। ये डेली का काम है, लेकिन फिर भी लोगों के समझ में नहीं आता है कि इस्तिंजा खाना कैसे बनना चाहिए।
تو حیرت تو یہ ہوتی ہے کہ ان چیزوں پہ کوئی نکیر کرنے والا ہی نہیں ہے، بولنے والا ہی نہیں ہے۔ اسلام کی بنیادی پالیسی میں تھی یہ بات تھی کہ آدمی کو چاہیے تھا کہ جو غلط بات ہوتی ہے اس غلط بات پر ٹوکے، اس غلط بات کو روکے۔ اب جیسے میں یہ کہہ رہا ہوں تو ایک آدمی جو اپنی بیٹی کے پیریڈ آنے پر فنکشن کرنا چاہتا تھا تو ایک مرتبہ سوچے گا اگر تقریر سن لیا اس نے تو کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یار یہ تو عجیب بات ہے، ہم اپنی بیٹی کے بارے میں ان چیزوں کو بتاویں جو شرم والی چیز ہے۔ یہ جب آپ مولیں گے، نکیر کریں گے جو آپ کی بنیادی پالیسی ہے، تب جا کر کے منکر ختم ہوگا نا۔ لوگوں نے کیا کر لیا ہے، کوئی کہتا ہے مصلحت کے تقاضے کے تحت نہیں بول رہا ہے، کوئی ڈر کے وجہ سے نہیں بول رہا ہے۔ کسی کو معلوم ہے جب بھی منکر آپ بولیں گے تو سب کو اچھا نہیں لگے گا، ممکن ہی نہیں ہے کہ سب لوگوں کو اچھا لگے۔ میں یہ باتیں کرتا ہوں، ابھی جب یہ تقریر جائے گی 200-2500 لوگ گروپ چھوڑ دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی انہوں نے اپنی لڑکی کے پیریڈ آنے پر انہوں نے یہ کام کیا ہے، اب میں ان کو بے شرم کہہ رہا ہوں۔ جب وہ بے شرم سنیں گے اپنے آپ کو تو کیسے ہم کو پسند کریں گے؟ وہ غصے میں آ کر کے گروپ چھوڑ دیں۔ بھائی گروپ چھوڑ دینے تو ہمارا کون سا نقصان ہوا؟ ہمارا کون سا نقصان ہوا؟ تم ایک گروپ چھوڑتے ہو، 50 ہمارے گروپ میں شامل ہوتے، تو تم نے اپنا نقصان کیا۔ اس کو یہ بھی نہیں معلوم ہے آدمی کو کہ گروپ چھوڑنے پر نقصان ہمارا، کیونکہ جب اتنا بڑا بیوقوف ہے کہ اپنی لڑکی کے پیریڈ آنے پر لوگوں کو دعوت دیتا ہے تو ایسا شخص مہا بیوقوف ہوگا کہ گروپ چھوڑے گا اسے یہ بھی نہیں پتا کہ کون سا کام کرنے میں ہمارا فائدہ ہے اور کون سا کام کرنے میں ہمارا نقصان ہے۔ تو دوسری بنیادی وجہ کیا ہوئی ہمارے معاشرے کی اصلاح نہ ہونے کی وجہ؟ وہ یہ ہے کہ ہم نے منکر پر بولنا چھوڑا، اس کے یہ نتائج برآمد ہوئے۔ تیسری چیز، جن لوگوں کو کام کرنا چاہیے تھا منکر کے خلاف سوسائٹی کی اصلاح کے، وہ 3 لوگ ہیں۔ ایک جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں اور ایک علماء کرام ہیں۔ ہم تقریر کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو شادی آسان کرو، شادی میں خرچہ کم کرو۔ میں نے بڑے بڑے پروگرام کیے۔ جب ہم کو اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہوتی ہے تو ہم کارڈ کی سے شروع کرتے ہیں خرچہ کرنا، کارڈ بنانے کا۔ حالانکہ کارڈ بنانے کا کیا ضرورت ہے؟ آپ واٹس ایپ پر ایک مرتبہ ڈال دیجئے، لوگوں کو فون کر دیجئے۔ یہ اس وقت کا زمانہ تھا کہ جب کمیونیکیشن نہیں تھا تو لوگ بیچارے پرچہ لکھتے تھے، آپ نے اس کو کارڈ کی شکل، مہنگا سے مہنگا کارڈ بنایا جا رہا ہے، 200 روپے 250 روپے، یعنی 40 روپے 50 روپے تو نارمل چیز ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو مصلحین ہیں انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے کیا کیا؟ کارڈ بنوایا، انہوں نے شادی میں ویسے خرچہ کیا جیسے عام آدمی خرچہ کرتے ہیں۔ تو جب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جن لوگوں کو اصلاح کرنی تھی، اگر وہ اصلاح کرنے والے خود اس چیز کو اپنی زندگی میں عمل نہیں کرتے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے کوئی اثرات مرتب نہیں ہوتے ہیں، معاشرے میں اصلاح ہونے کے کوئی چانسز نہیں ہیں۔ تو جو تنظیمیں ہیں ان کے پاس پروگرام ہے، ان کے پاس بہت اچھی چیزیں ہیں، لیکن عملی شکل میں وہ خود کیا ہیں؟ ان کے لوگ فیل ہیں۔ اسی طرح جو جماعتیں ہیں، جماعت میں جو کچھ سکھلایا پڑھایا جاتا ہے 40 دن تک باوضو سوتے ہیں، جب وہاں سے آ جاتے ہیں تو گھر میں بھول جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جب آدمی وہ عورتیں جو جماعت میں نکلتی ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ دستانے پہنے ہوئے ہیں۔ سوال یہ کہ اگر یہی مسئلہ ہے کہ ہر وقت دستانے رہنا چاہیے تو جماعت سے جب 40 دن کے بعد آپ واپس آ گئے تو آپ نے دستانے کیوں اتارے؟ تو کیوں اتارے دستانے؟ اگر دستانہ ہاتھ پہ پہننا لازم تھا تو آپ کو گھر کے علاوہ جب بھی آپ بازار جاتی تو باہر ہو گئی زیادہ دستانے پہننے چاہیے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو یہ اصلاح کرنے والے لوگ ہیں یہ گفتار کے غازی ہیں۔ اقبال نے کیا کہا تھا نا کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ تو جو کردار ہے، جو کیریکٹر ہے، وہ ہم پیش نہیں کر پا رہے ہیں۔ نتیجہ نکل رہا ہے کہ ہمارے معاشرے کی اصلاح نہیں ہو پا رہی ہے۔ چوتھی چیز، یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ ابھی زندگی پرچے میں بھی اتفاق سے یہ مضمون آیا ہوا ہے کہ معاشرے کی اصلاح لوکل بیس پر ہوتی ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ آپ ہبلی کے رہنے والے ہیں، کیونکہ جو خرابیاں ہیں وہ ہر علاقے کے الگ الگ ہیں۔ آپ تقریر کرتے ہیں تو انٹرنیشنل لیول پر ایسا ہونا چاہیے، یہ اصلاح آپ ہبلی لیول پہ کریں، گدگ والا گدگ لیول پہ کرے، دلی والا دلی کے لیول پہ کرے، کیونکہ دلی کی پرابلمز الگ ہیں۔ دلی میں الگ خرافات ہے تو گدگ میں الگ خرافات ہے، تو لکھنؤ میں الگ خرافات ہے، دھوبلی میں الگ خرافات ہے۔ سب کو ایک ڈنڈے سے نہیں ہانکا جا سکتا۔ آپ پہلے تجزیہ کریں کہ آپ کے علاقے میں معاشرے میں کیا خرابیاں ہیں۔ جب علاقائی خرابیاں ہیں تو علاقائی لحاظ سے تدبیر ہونی چاہیے، تدبیر کی جاتی ہے، UNO کی بات کی جاتی ہے،
نیشنل لیول پہ بات کی جاتی ہے, انٹرنیشنل لیول پہ بات کی جاتی ہے, اور پرابلم ان کے محلے کی ہے جس کو ان کو معلوم ہی نہیں ہے. یہ وجہ بھی بنیادی ہے کہ معاشرے کی اصلاح نہیں ہو پا رہی ہے, کیونکہ جب ہم دلی کی بات کرتے ہیں, اس کا دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب ہم دلی کی بات کرتے ہیں, جب ہم نیشنل لیول پر انٹرنیشنل, تو وہ جو بیٹھا ہوا سامنے آپ کے ہے وہ سمجھتا ہے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ ان کا ہے, لہذا وہ کبھی بھی اس کی اصلاح نہیں ہو پاتی ہے, کبھی بھی اصلاح نہیں ہو پاتی ہے. میں جو لوگ پینٹ چھوٹا پہنتے, پینٹ کے اوپر شرٹ پہنتے اور پینٹ نیچے رہتی ہے, جب رکوع کرتے ہیں تو سطر نظر آتا ہے. میں نے ایک صاحب سے کہا, انہوں نے کہا نہیں میرے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی, ہوتا ہے, انہوں نے نہیں مانا. میں نے ایک دن کیا کہ میں ان کے پیچھے تھا, میں نے ان کی پوری ویڈیو بنا دی رکوع سے لے کر کے سجدہ تک, اور پھر انہی کے نمبر پہ بھیج دیا. ہم نے کہا یہ تو بہت بری بات ہے. ہم نے کہا یہ آپ ہی ہیں, ہم نے کہا یہ آپ ہی ہیں, آپ اپنا پینٹ کا کلر دیکھ لیجئے, آپ ہی ہیں یہ. تو جو چیز پریکٹیکلی ہوتی ہے, جو چیز کی اصلاح علاقائی ہوتی ہے, لازم ہے کہ اس کو علاقائی لحاظ سے کام کیا جائے, تب مسئلے کا حل ہوگا. یہ چوتھی بنیادی وجہ. پانچویں اور آخری وجہ یہ ہے کہ اصلاح معاشرے کا جو ذریعہ ہے نا وہ مفلوج ہے. جہاں پہ سوسائٹی کی اصلاح ہوتی ہے وہ سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ جمعہ ہے. اس قسم کی تقریر کبھی آپ نے جمعہ میں سنی ہے؟ نہیں سنی. جو 52 جمعہ سال میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا تھا کہ آپ اپنی اصلاح اس جمعہ کے ذریعے کریے. وہ جمعہ میں ہو کیا رہا ہے؟ 11ویں پہ 11ویں کی تقریر, 12ویں پہ 12ویں کی تقریر, 13ویں پہ 13ویں کی تقریر, محرم میں تقریر محرم کی, رمضان میں رمضان کی, عید الفطر میں عید الفطر کی, شب بارات کی, معراج کی. سارے 12 مہینہ ان کے بک ہیں. وہ 12 چیز جو ان کو معلوم ہے وہ بیان کر رہا ہے. اس میں آسانی کیا ہے کہ مواد بھی خوب ملتا ہے, کتابیں بھی موجود ہیں, اور ایک مرتبہ کس کے تیاری کر لیا, اگلے سال پھر ربیع الاول آئے گا, اگلے سال پھر محرم آئے گا, پھر اگلے سال کھچڑے کا معاملہ ہوگا. تو سارا کا سارا معاملہ جو مفلوج ہے, اصلاح معاشرہ نہیں ہو پا رہا ہے, کہ جو ذرائع ہیں کہ جس کے ذریعے سوسائٹی کی اصلاح کی جا سکتی ہے, سوسائٹی کو صحیح راستہ دکھلایا جا سکتا ہے, اس میں سے پہلا جو ذریعہ تھا وہ جمعہ تھا. ایک وجہ تو یہ ہے. دوسری, اچھا وہ بیچارے کیوں ایسا کرتے ہیں؟ وہ جو امام صاحب ہیں وہ 11ویں پہ 11ویں 12ویں کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے ایسا امام ہی رکھا ہے کہ جس کے اندر صلاحیت ہی نہیں, اسے پتہ ہی نہیں کہ معاشرے کی خرابیاں اگر معلوم ہے تو دور کرنے کا طریقہ اسے نہیں معلوم ہے. تو تم نے سستا لا کر کے امام رکھا ہے, نتیجہ یہ نکلا کہ جیسا تمہارا دال بات ویسا اس کا فاتحہ, جتنا گول ڈالو گے اتنا میٹھا ہو رہا ہے وہ. تو یہ مینجمنٹ کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس بات کا خیال رکھتے کہ صحیح آدمی کو اس ممبر کو حوالے کیا جاتا, نتیجہ اچھا برآمد ہوتا. میں آپ کو ایک بات بولنا چاہتا ہوں, آپ اس پر تحقیق کر لیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے کے بعد, غور سے سنیے گا, مسلمانوں کی اصلاح کے لیے آپ نے کبھی کوئی سفر نہیں کیا, کوئی طریقہ نہیں اختیار کیا. 2 ہی طریقے, پوری زندگی آپ نے 2 کام کیا. پہلا کام یہ کیا کہ جمعہ کو صحیح کر دیا. دوسرا کیا کیا, جیسے ابھی ایک تقریر ہم کرنے والے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے لے کر شام تک اپنا دن کیسے گزارتے تھے, ٹائم ٹیبل کیا تھا آپ کا. 1450 سال پہلے جب لوگ ٹائم ٹیبل جانتے بھی نہیں تھے, جب لوگ جانتے بھی نہیں تھے کہ کوئی طریقہ ہوتا ہے صبح اٹھنے کا اور سونے کا اور کھانے کا, اس وقت حبیب مصطفیٰ پوری پلاننگ سے اپنی زندگی گزارے. 1450 سال پہلے کی بات ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے جو کام کیا وہ کیا کیا کہ جمعہ صحیح کر لیا, نمبر 1. دوسرا کیا کیا کہ فجر کے بعد وقتاً فوقتاً آپ درس دیتے تھے, لوگوں سے مسئلے پوچھتے تھے, آپ کی کیا پرابلم ہے, حتیٰ کہ یہاں تک پوچھتے تھے کہ آج آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے. اور یہ ڈیلی ہوتا تھا کہ صبح کے ٹائم پہ بیٹھ کر کے, ابھی سورج نہیں نکلا رہتا تھا, اللہ کے رسول اپنے وظائف وغیرہ سے فارغ ہو کر کے یہ سوال کرتے تھے کہ آپ کے کیا مسائل ہیں, آپ نے کیا دیکھا ہے خواب, اور وہ ساری باتیں ہوتی تھی. لہذا وہ سارے ان کے شکوک و شبہات جو معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری تھی سب ہوتے رہتے. 2 ہی طریقہ تھا, آپ نے دونوں طریقہ چھوڑ دیا. 52 جمعہ برباد کیا, اور اس کے بعد یہ جو درس کا سلسلہ تھا, آپ سب سے بڑا درس ہوتا ہے قرآن کریم سے. بھارت کی 1% مساجد میں بھی قرآن مجید کی تفسیر نہیں ہوتی ہے, وہ آپ نے وہ بھی ختم کر دیا. تو نہ جمعہ آپ کو سنبھال پا رہا ہے کہ معاشرے کی اصلاح ہو, اور نہ آپ کے پاس درس کا کوئی انتظام ہے. اگر تعلیم کے نام پر آپ نے انتظام کیا تو آپ کہتے ہیں کہ جو لکھا ہے اس کو پڑھ لو, سن لو, اور اس کو تشریح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں 20 منٹ کی تقریر کے لیے روزانہ 20 منٹ کرتا ہوں, 22 منٹ. 20 منٹ کی تقریر کے لیے مجھے 2 گھنٹہ تیاری کرنی پڑتی ہے, اسی منتخب حدیث سے.
2 घंटा रोज तैयारी करके मैं 20 मिनट की तफसीर करता हूँ। आप इतने काबिल हैं कि बगैर तशरीह किए हुए पढ़ते चले जाते, सब समझ आ जाता, मालूम नहीं आप में और हम में क्या फ़र्क है। तो मैं बेवकूफ़ हूँ कि 2 घंटा एक हदीस को लेकर के बैठता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही है इसको पब्लिक को कैसे समझाई जाए। आप इतने काबिल हो गए हैं कि आपने कभी आज तक उसको सोचा भी नहीं है कि ये हदीस के माना क्या है। अगर कोई पूछ भी ले तो आप कहते हैं बस सुन लो, पूछने का तुमको अख्तियार नहीं है। तो कहाँ से इस्लाह होगी? तो मफलूज हो गया सिस्टम, क्या हो गया? पैरालाइज हो गया सिस्टम, मफलूज हो गया। तो जुमा बर्बाद हुआ, मेंबर बर्बाद हुए। अच्छा, औरतों की दीनी तालीम आपने बता ही रखा है कि औरतें मस्जिद में आ ही नहीं सकती हैं। अभी यहाँ एक बात हुई तो कहने लगे कि एक साहब ने आकर के कहा कि अरे सुना आपके यहाँ औरतों को आने का नज़्म है। मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा अरे तो बहुत बड़ा फितना है। मैं कहता हूँ कि जो साहब कह रहे हैं फितना है या आप फितना कह रहे हैं, आपकी औरत बाजार जाए सब वहाँ तहज्जुद गुजार मौजूद है क्या? 12 औरत यहाँ पे धारवाड़ पढ़ने चली जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लास चली जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके मोहल्ले की मस्जिद में आ जाए, वो भी मोहल्ले की मस्जिद है। ये भी नहीं है कि एक मस्जिद को छोड़ करके हर मोहल्ले में अल्हम्दुलिल्लाह क्या है मस्जिद है, हर मोहल्ले में जुमा हो रहा है, अपने मोहल्ले की मस्जिद में आए तो साहब परेशानी है। और वहाँ पे मुझे समझ में नहीं आता कि सारे गुंडे मस्जिद में इकट्ठा हो जाते हैं क्या? आपको मालूम होना चाहिए कि मैं ये काम कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह हमारी मस्जिद बहुत जल्द बनेगी। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, बहुत जल्द इंशाअल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। मैं पहली फुर्सत पे मैंने औरतों के लिए इंतज़ाम किया है। और मैं देखना ये भी चाहता हूँ कि कितने गुंडे हैं शहर में जो मस्जिद में आते हैं और वो डिस्टर्ब करते हैं औरतों को। अच्छा, वो गुंडा होगा तो मस्जिद में क्यों आएगा? नहीं, आदमी की अकल की बात करें, अगर वो गुंडा है, फितना परवर है, तो मस्जिद में क्यों आएगा? अच्छा, मस्जिद में आने वाला वैसे भी आम शहरी के मुकाबले में बनिस्बत क्या है, वो नेक आदमी है। उस नेक आदमी को तुम गुंडा बना रहे हो। जहाँ गुंडे इकट्ठा है वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं है। अजीब व गरीब बात है। तो जो सिस्टम है वो मफलूज हुआ है, चाहे वो मेंबर का सिस्टम हो, चाहे वो जुमा का सिस्टम हो, चाहे औरतों की तालीम का सिस्टम हो। अच्छा, हैरत ये होती है कि जब तक औरतें सही नहीं होंगी तब तक रसूम ख़त्म नहीं हो सकते, रसूमात ही ख़त्म हो सकते। क्योंकि रसूमात जो हैं वो सारे के सारे क्या हैं, उसकी जड़ कहाँ है? उसकी जड़ इन औरतों। हर घर में मर्द तो बहुत कम जानते हैं रसूमात, और इत्तेफाक ऐसा है कि अगर कोई रस्म छूट जाए तो याद कौन दिलाता है? वो जाहिल औरतें याद दिलाती हैं जिनको नमाज तक की तमीज़ नहीं, पढ़ने की, इस्तिंजा लेने का अपना मसला नहीं जानती हैं। वो उन रसूमात को जरूर याद दिला करके करवाती हैं। लिहाजा जब तक औरतों की इस्लाह नहीं होगी तब तक मामला नहीं बनेगा। ये बुनियादी वजूहात थी जिसकी वजह से जो है वो हमारे मुआशरे में इस्लाह नहीं हो पा रही। ये बातें आपके सामने रखना चाहते थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।